علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے باضابطہ طور پر این آر او مانگ لیا ہے، درخواست دے دی ہے، کب کیسے کس طرح درخواست دی گئی ہے اس پر بات کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جادو ٹوٹ چکا ہوا ہے، سحر ٹوٹ چکا ہوا ہے، اور اب پھر عمران خان مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف وہی پرانے والا ماحول بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کس طرح عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف یا ان کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے ماحول بنانے کی جو ایک بات کی ہے یا اشارہ دیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی لکی ہیں بھائی، ان کا مقدمہ آگے چل کر نہیں دے رہا۔ ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں سنانا، آپ نے حتمی فیصلہ نہیں سنانا، باقی یہ پریکٹس جاری رکھے، تاریخ پر تاریخ، سماعت پر سماعت چلتی رہے۔ ان معاملات پر بات ہوگی۔ اور پھر وہ جو عابد زبیری صاحب نے ایک درخواست دائر کی کہ روکو پارلیمنٹ کو آئینی ترامیم سے، مجوزہ آئینی ترامیم کالعدم قرار دے دو، جس کو میں نے کہا تھا کہ درخواست ایسے ہے کہ جیسے کہا جائے کہ جناب اس بچے کی پیدائش روک دی جائے، عدالت کو کہا جائے کہ اس بچے کی پیدائش روک دی جائے کیونکہ بچہ بڑا ہو کر خطرناک بنے گا، بلکہ خطرناک بنے گا۔ تو اسی طرح کی درخواست، تو اس پر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے کوئی سماعت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی میں یہ جو معاملہ آیا ہے یا نہیں آیا، تو اس پر بات ہوگی۔ آغاز میرا خیال ہے سیدھا سیدھا کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر باضابطہ اعلانیہ عدم اعتماد کیا ہے۔ جب عمران خان صاحب عدم اعتماد کریں تو پھر ٹرول شروع ہو جائیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف۔ ابھی 2-3 دن پہلے تحریک انصاف کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس تھے ان سے مولانا صاحب کو کیا نور ہے مولانا صاحب کے چہرے پر، کیا بابرکت شخصیت ہے مولانا صاحب کی۔ مولانا صاحب کو مطلب اتنا جے یو آئی والے جو ہے وہ ان کی تعریفیں نہیں کر رہے تھے جتنا پی ٹی آئی والے کر رہے تھے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ نجات دہندہ ہے، یہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں گے۔ لیکن بہرحال اب مولانا صاحب تو ہیں پراپر منجے ہوئے سیاستدان، وہ تو کبھی بھی کسی کے لیے اس طرح استعمال نہیں ہوں گے جس طرح پی ٹی آئی سوچ رہی تھی کہ جی مولانا صاحب ہمارے لیے تحریک چلائیں گے۔ بھائی کیوں؟ مولانا صاحب مطلب کیوں اٹوجی مولانا صاحب سے سرتے؟ مولانا صاحب کی جتنے دیرینہ یاریاں ہیں آصف زرداری کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ، وہ بھی خاندانی پرانی، تو وہ کیوں ان سے بگاڑ کر آپ کے ساتھ کیوں چلیں گے وہ؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ادھر سے روٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ مولانا صاحب نے ہاتھ ضرور ملایا تھا لیکن سفر کا آغاز آپ کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب گئے اپنا اسد کیسر صاحب کے زہرانے پر، اور زہرانے کے بعد جو صحافیوں کے ساتھ مولانا صاحب کی گفتگو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ آئیں میرے پاس اور میرے کھانے شانے کھا کے چلے جائیں، اور تو آج میں آیا ہوں حساب برابر کرنے، آج میں کھانا کھانے آیا تھا۔ تو یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی۔ اب اس میں مولانا صاحب نے ایک ضرور بات کی ہے کہ جی جو حکومتی ڈرافٹ تھا آئینی ترمیمی پیکج کا، وہ میں نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ میرا ایک ویلاگ اٹھا کر دیکھ لے، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئینی ڈرافٹ ہے، ان کو دیا گیا تھا، اور مولانا صاحب کو پتہ تھا کہ کیا کیا آئینی ترامیم تجویز کی گئی ہے جو حکومتی ڈرافٹ تھا۔ پہلے مولانا صاحب کہتے تھے کہ جی نہیں، ہمیں آئینی ڈرافٹ نہیں دیا، ہمیں تو ایک ترمیم کا بھی نہیں پتہ۔ پھر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمیں وہ ترامیم جو تھی جو خطرناک تھی وہ ہم نے مسترد کر دی۔ اب مولانا صاحب کہہ گئے کہ جی ہم نے پورا کا پورا آئینی پیکج مسترد کر دیا۔ اگر آپ کے پاس ڈرافٹ کی شکل میں تجویزیں ڈسکشن کی شکل میں نہیں تھی تو آپ نے مسترد کیسے کیا؟ دوسری چیز یہ کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی مسودہ تھا ہی نہیں، یعنی جو ڈرافٹ میرے پاس آیا وہ ہم نے مسترد کر دیا، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا مسودہ نہیں تھا۔ اچھا، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی مشترکہ جو ہے وہ ڈرافٹ ہو، اور اس کے لیے ہماری کوشش جاری ہے۔ باقی ہے کہ جی تحریک انصاف والے آتے میرے پاس تو میں ان کو کھانے شانے کھلاتا رہتا ہوں، انہوں نے بلایا میں آ گیا۔ اب میں مولانا صاحب کے معاملے پر آپ کو بار بار گزارش کر رہا ہوں، پھر میں عمران خان کی بات پر آتا ہوں کہ خان صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں مولانا صاحب کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آئینی ترمیمی پیکج کو، یعنی پیکج کے میں ڈرافٹ کی بات نہیں کر رہا،
کہ آئین میں ترامیم ہونی چاہیے، آئینی عدالت ہونی چاہیے، ججز کے تقرر کے لیے پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہونا چاہیے، جو اصلاحات ہونی چاہیے عدلیہ کے اندر۔ 60 ہزار مقدمات پڑے ہوئے ہیں، جج صاحبان جو ہیں وہ ان کو پرواہ نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے سائلین کہاں سے آتے ہیں۔ تو مولانا صاحب اس عمل سے متفق بھی ہیں اور اس کا حصہ بھی ہیں۔ جو ڈیٹیلز ہیں کہ جی یہ ترمیم ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر مذاکرات چل رہے، اس پر بات چیت چل رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کل صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی تھی اور اس میں انہوں نے ایک دور کی کوڑی بھی لے کر آ گئے عمران خان صاحب۔ مطلب پتہ نہیں یہ کیا پکاتے رہتے ہیں، کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے جو ہے نا وہ احتیاطی حملے جو ہے وہ ڈرا ہوا شخص، بزدل شخص ہی کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 3 ایمپائرز کو ایکسٹینشن دینے کا منصوبہ ہے، قاضی فائزہ صاحب، چیف الیکشن کمشنر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس۔ قاضی صاحب والا معاملہ تو تقریباً طے ہو چکا کہ قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں برقرار رہیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، ایکسٹینشن نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو ایکسٹینشن کیسے ہوگی، وہ تو اپوزیشن اور حکومت مل کر کریں گے اس کا معاملہ۔ تیسری چیز، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس۔ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تب تک چیف جسٹس رہ سکتا ہے جب تک اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، یا پھر جب ان کو ایلیویٹ کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو پی ٹی آئی کے دور میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد علی شیخ کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا تھا۔ 3 جج ان کے جونیئر جو تھے ان کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا گیا تھا اور وہ چیف جسٹس تھے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس کے ساتھ یہی ہوا تھا، پشاور ہائی کورٹ کے مرحوم وقار سیٹھ کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ تو یہاں ایکسٹینشن کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ اتنے بڑے دانا ہیں، وہ کچھ بھی منہ سے آتا ہے بول دیتے ہیں۔ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن کیسے مل سکتی ہے؟ یا تو ان کو ایلیویٹ کر کے اسلام آباد بھیجا جائے یا ان کو وہیں رکھا جائے، اور یہ کام جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ اور جوڈیشل کمیشن میں ظاہر ہے کہ عمران خان کے ابھی تک جو صورتحال ہے تو ان کے حق میں زیادہ ووٹ ہے اگر میں یوں دیکھوں تو۔ اچھا جی، اگلا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ نیا چیف جسٹس آیا تو 9 مئی کی تحقیقات کرائے گا، 9 مئی جس نے کروایا وہی اس کے اصل ذمہ دار ہے۔ پہلے کہتا تھا کہ جن کو ڈر ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آ کر 4 حلقے کھلوائیں گے، اب کہتے ہیں کہ 9 مئی کی تحقیقات کروائیں گے۔ اچھا جی، دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہ جی آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہے، وہ تو آئینی ترمیموں کے معاملے پہ جو تو ریورس ہو گیا، لیکن مولانا صاحب کا کردار تو وہ پوچھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ صحافی نے دوبارہ پوچھا کہ آپ مولانا صاحب کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں، یعنی اعتماد نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں مولانا اگر جمہوریت کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے، جمہوریت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ اب یہ وہ بات ہے جو اب تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے گن گانے والی پی ٹی آئی جو ہے ان کے لیے ایک اشارہ ہے۔ اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہ تحریک انصاف کو آئینی پیکج یا جو سیاسی عمل ہے اس کا حصہ بنانے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں، جو کہ تحریک انصاف کے بھلے کے لیے کوشش ہو سکتی ہے مستقبل کے لیے۔ ابھی بھی دیکھیں نا مولانا صاحب کیا کرتے ہیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات، حکومت کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات۔ تو اگر تحریک انصاف مذاکرات کا عمل کا حصہ بن رہی ہے اور مولانا صاحب ان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو وہ یہ اسی بات پر نا کہ آئیں مل کر آئینی ترامیم کرتے ہیں۔ دوسری چیز، جو عمران خان صاحب وہ خود بھی، میں نے کل صبح کے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ خان صاحب خود بھی اپنے لیے اس آئینی پیکج کو سپورٹ کرنے کے لیے نعروں مانگ رہے ہیں کہ جی کسی طرح ملٹری ٹرائل میرا نہ ہو، رہائی مل جائے۔ وہ اس لیے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ وہ خصوصی کمیٹی میں مذاکرات کا حصہ بنے، بیٹھے وہاں پر۔ ورنہ عمران خان صاحب کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ کل گفتگو کی تھی نا، کہہ دیتے کہ میں پارٹی کو میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ مذاکرات سے باہر آ جائیں، خصوصی کمیٹی سے باہر آ جائیں، جو اسپیشل کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، سینیٹ اور قومی اسمبلی کی، باہر آ جائیں۔ نہیں، کل میں نے کہا تھا کہ خان صاحب اس کو آئینی ترامیم کو
اپنی رہائی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہی علی محمد خان صاحب نے، یعنی کل صبح کا میرا ویلاگ ہے، اور علی محمد خان صاحب نے کل دوپہر کے بعد یہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کر سکتے ہیں، سپورٹ کریں گے، پہلے عمران خان صاحب کو رہا کریں اور پھر ہمارا مینڈیٹ عمران خان کو باہر نکالیں، پھر آئینی ترمیم پر بات کریں گے، ترامیم کی منظوری سے پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ اب ظاہر ہے مینڈیٹ واپس تو کوئی نہیں کرتا نا، یہ سگنل ہے، اشارہ ہے، سیدھا سیدھا کہ جی حاضر ہیں ہم، این آر او دیں ہمیں۔ عمران خان جس کو این آر او کہتے تھے نا، عمران خان صاحب کے دور میں جب بھی حکومتی کمیٹیاں یا وفد یا لیڈران ملاقات کرتے تھے پوزیشن سے، تو عمران خان صاحب باہر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جی یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں۔ اس وقت کسی نے این آر او نہیں مانگا تھا، سارے جیلوں میں سڑ رہے تھے، نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، فریال تالپور، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، سارے، حمزہ شہباز شریف، سب جیلوں میں سڑ رہے تھے۔ تو اب یہ برملا کہہ رہے، اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی اگر آپ آزاد کریں گے ہمارے لیڈران کو تب ہی ہم بیٹھیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے، بات وہ کر رہے ہیں خصوصی کمیٹی میں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم کو سپورٹ کر سکتے ہیں، پہلے ہمارے لیڈر کو آزاد کریں، یعنی مقدمات ختم کریں۔ آزادی کا مطلب یہ تو نہیں نہ ہوگا کہ جی رہا ہو، نہیں، مقدمات ہی ٹوٹل سرے سے ختم کر دیں۔ باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا پدی کا شور بازی۔ وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے کردار پر سوالیہ نشان ہے۔ افسوس نواز صاحب بلاول نانا کے بنائے آئین پر قبضہ نہیں کر رہا ہے۔ نہیں، بلاول نانا کے بنائے ہوئے آئین کو مزید جو ہے وہ پارلیمنٹ شکل میں لے کر جانا چاہ رہا ہے، جس میں پارلیمنٹ زیادہ اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو، سپریم ہو، وہاں لے کر جانا چاہ رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ کون جج لگے گا کون نہیں جج لگے گا۔ وہ چاہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ سپریم کورٹ ٹھیک نہیں چل رہی، تو لہٰذا ہمیں آئینی عدالت چاہیے۔ اور جنگ نے رپورٹ کیا کہ 85 ممالک میں آئینی عدالتیں ہیں، اور سارے کے سارے میجورٹی ممالک جو ہیں وہ ترقی یافتہ یا مہذب ممالک ہیں۔ ان میں اگر یورپین یونین کو الگ الگ کر لیا جائے تو 105 ممالک بنتے ہیں۔ یہاں ہمیں پتہ نہیں کیا ڈگڈگی بجا کر بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جی آئینی عدالت تو، بھائی دنیا جہان میں یہی ہوتا ہے مہذب معاشروں میں۔ مطلب ایک آئینی عدالت، امریکہ میں تو جج ریٹائر ہی نہیں ہوتے، کر لو گل، اتنے عمر بدان سے موت پئی ہوئی ہے سارے، وہاں تو ریٹائر ہی نہیں ہوتے آئینی عدالت کے۔ اور وہاں پر اپوزیشن اور حکومت مل کر جج لگاتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی کیا جا رہا ہے نا۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ کسی صورت ہمارے ایم این ایز، ہمارے سینیٹرز ججوں سے کمتر نہیں ہیں کردار اور اخلاقیات وائز۔ ہوں گے، گندے انڈے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ مطلب تھانہ مزار اکبر نقوی، اعجاز الحسن، افتخار چودھری، ثاقب نثار، تو اس طرح بیٹھے ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی لوگ۔ لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز ایسے بڑے عمل کے لیے لوگ دیتی ہیں نا، تو پھر وہ میاں رضا ربانی صاحب جیسے لوگ دیتی ہے، قمر زمان قاہرہ جیسے لوگ دیتی ہے، اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ دونوں پی ٹی آئی میں بھی ہوں گے، پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں پر شک ہے تو اختلاف کرے۔ تو بہرحال وہ این آر او باضابطہ طور پر انہوں نے مانگ لیا ہے کہ جی ہمیں عمران خان کو رہا کرو، پھر یہ آئینی عدالت بھی حلال ہو جائے گی، یہ سارا کچھ۔ اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تھی بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی، تو 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے پر، اس پہ ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے کہ جی جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے جو بھی ان کی درخواست میں تھی، تو حتمی فیصلہ آپ نے کیا۔ دوسری بار یا تیسری بار روکا جا رہا ہے، تو مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 26 ستمبر تک کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے سماعت ملتوی کر دی۔ عمران خان اور بشرا بی بی وہاں پیش ہوئے تھے، اور کیس آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ آخری بالکل فائنل اسٹیج پر آ کر جج محمد علی وڑائچ چھوڑ گئے۔ اب نئے جج آئے ہیں تو ان کو بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے آپ سماعت جاری رکھیں، فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، اب عابد زبیری صاحب کی جو درخواست تھی نا، جس میں آغاز میں نے کہا تھا، اب ظاہر ہے وہ پٹیشن جو عابد زبیری ہیں، پاکستان بار کے کچھ اور
ارکان ہیں، شاہ سرکی صاحب ہیں، شفقت چوہان صاحب ہیں، انہوں نے درخواست دی تھی، اس پر ابھی تک سپریم کورٹ نے، کل بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے ان کا اجلاس ہونا ہے اور اس میں فیصلہ ہونا ہے، تو کل بھی اجلاس نہیں ہوا تھا، آج بھی اجلاس شیڈیول نہیں ہے، لیکن چمتکار ہو سکتا ہے اگر اجلاس ہوگا تو پھر سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو شاید روکنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کا ایسا کوئی آرڈر پارلیمنٹ مانے گی کہ جی آپ آئین نہیں بنا سکتے، آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے آج۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔